کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کو کھویا ہے جو اچانک خاموش ہو گیا ہو؟ نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی الوداع، بس ایک دن باتیں رک گئیں، پیغامات بند ہو گئے اور سوال دل میں دفن ہو گئے۔ یہ ویڈیو اس خاموشی کے بارے میں ہے جو شور سے کہیں زیادہ تکلیف دیتی ہے، اس درد کے بارے میں ہے جو آنسوؤں سے نہیں بلکہ یادوں سے بہتا ہے، اور اس سوال کے بارے میں ہے جس کا جواب ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس خاموشی میں زیادہ ٹوٹتا کون ہے، مرد یا عورت؟ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایسی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا جو شاید آپ کو اپنا ماضی، اپنی خاموشی اور اپنی کہانی یاد دلا دے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جب دو لوگوں کے درمیان بات چیت اچانک مکمل طور پر ختم ہو جائے تو اس خاموشی کا درد اکثر چیخو پکار سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ درد زیادہ کس کو ہوتا ہے، مرد کو یا عورت کو؟ آج ہم ایک ایسی نفسیاتی حقیقت پر بات کریں گے جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی سنجیدگی سے غور نہ کیا ہو، کیونکہ یہ خاموشی صرف بات نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ اکثر کسی ایک انسان کی پوری دنیا ٹوٹنے کا سبب بن جاتی ہے۔ رشتہ جب شروع ہوتا ہے تو باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، گھنٹوں کی گفتگو، ہر احساس کی شراکت، عورت کا پہلا میسج اور رات کی آخری بات، مگر پھر آہستہ آہستہ جواب دیر سے آنے لگتے ہیں، باتیں مختصر ہو جاتی ہیں اور ایک دن مکمل خاموشی چھا جاتی ہے، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی وضاحت۔ نفسیات کے مطابق اس خاموشی کے پیچھے مرد اور عورت کے ذہن میں بالکل مختلف کیفیات کام کر رہی ہوتی ہیں۔ مرد کا دماغ مسئلہ حل کرنے کے انداز پر کام کرتا ہے، اسی لیے جب رشتے میں تنازع بڑھتا ہے تو وہ یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے کہ بات کرنے سے فائدہ نہیں، اور چونکہ اسے بچپن سے سکھایا گیا ہوتا ہے کہ جذبات ظاہر کرنا کمزوری ہے، اسی لیے وہ خود کو جذباتی طور پر الگ کر لیتا ہے، خود کو مصروف رکھتا ہے اور بظاہر بالکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے، مگر اندر ایک دبا ہوا درد جمع ہوتا رہتا ہے۔ دوسری طرف عورت کے لیے بات چیت صرف الفاظ نہیں بلکہ جذباتی تعلق کا ثبوت ہوتی ہے، اسی لیے جب خاموشی آتی ہے تو وہ اسے ذاتی رد سمجھتی ہے، خود کو قصوروار ٹھہراتی ہے، سوالات میں الجھ جاتی ہے اور شدید جذباتی درد محسوس کرتی ہے، مگر کیونکہ وہ روتی ہے، بات کرتی ہے اور اپنا دکھ بانٹتی ہے، اسی لیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس درد سے نکلنا شروع کر دیتی ہے۔ دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب وقت گزرتا ہے۔ چند مہینوں بعد عورت آہستہ آہستہ سنبھل جاتی ہے، اپنی زندگی، دوستیوں اور خود پر توجہ دیتی ہے، جبکہ مرد جو ابتدا میں خود کو مضبوط سمجھ رہا ہوتا ہے، 6 ماہ یا 1 سال بعد تنہائی میں یادوں کے بوجھ تلے دبنے لگتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے درد کو کبھی قبول ہی نہیں کیا ہوتا۔ نفسیات کا اصول ہے کہ جو درد ظاہر نہیں کیا جاتا وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ لاشعور میں جمع ہو کر دیر بعد زخم بن جاتا ہے۔ اس لیے مختصر مدت میں عورت کو شدید درد ہوتا ہے، مگر طویل مدت میں مرد کا درد زیادہ گہرا اور دیر پا ثابت ہوتا ہے۔ اس فرق کی جڑ سماجی تربیت میں ہے، جہاں عورت کو جذبات کے اظہار اور مرد کو جذبات دبانے کی تعلیم دی جاتی ہے، حالانکہ اصل طاقت درد کو ماننے اور اس کا سامنا کرنے میں ہے، کیونکہ خاموشی ہمیشہ مضبوطی کی علامت نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اندر سے ٹوٹنے کی سب سے واضح نشانی ہوتی ہے۔ عورت اس خاموشی کے بعد بار بار یہی سوچتی رہتی ہے کہ کاش میں نے بات کرنے کا طریقہ بدل لیا ہوتا، کاش میں نے کچھ اور کہا ہوتا، اور آہستہ آہستہ وہ خود کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگتی ہے کہ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی تھی، شاید میں ہی کمزور تھی، یعنی وہ خود کو ہی الزام دیتی رہتی ہے۔ کچھ دن بعد عورت دوبارہ رابطہ کرنے کی ہمت کرتی ہے، ایک سادہ سا پیغام بھیجتی ہے، کیا ہم بات کر سکتے ہیں، مگر جواب یا تو آتا ہی نہیں، اور اگر آتا ہے تو صرف 2 لفظ ہوتے ہیں، ابھی نہیں، اور یہی 2 لفظ اس کے دل میں ایک نیا زخم لگا دیتے ہیں۔ اس مرحلے پر ہمیں لگتا ہے کہ شاید عورت کو ہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ وہ فوراً اس درد کو محسوس کرتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، مگر یہی وہ جگہ ہے جہاں نفسیات کا سب سے دلچسپ اور چونکا دینے والا اصول سامنے آتا ہے، جسے وقت کا کھیل کہا جا سکتا ہے، کیونکہ درد صرف ابتدا میں نہیں رہتا بلکہ وقت کے ساتھ اپنی شکل بدلتا ہے۔ پہلے 3 مہینوں میں عورت کو لگتا ہے کہ وہ جینے کے قابل نہیں رہی، ہر گانا، ہر جگہ اور ہر یاد
اسے اسی شخص سے جڑی محسوس ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اپنی سہیلیوں سے بات کرتی ہے، روتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے اس غم سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک وہ خود سے کہنے لگتی ہے کہ شاید یہ رشتہ میرے لیے ٹھیک ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف مرد اب بھی خود کو مضبوط ظاہر کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے، مصروف رہتا ہے اور باہر سے بالکل نارمل دکھائی دیتا ہے۔ رات کو اگر یاد آ بھی جائے تو وہ خود کو یہی کہہ کے روک لیتا ہے کہ سوچنے کا کیا فائدہ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اندر کہیں ایک خالی پن جنم لینے لگتا ہے جسے وہ نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، عورت آگے بڑھنے لگتی ہے، نئی چیزوں پر توجہ دیتی ہے، اپنے خوابوں اور زندگی کو سنوارنے لگتی ہے۔ نفسیات میں اسے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہا جاتا ہے، یعنی درد کو محسوس کر کے اس سے آگے بڑھ جانا، جبکہ مرد بظاہر وہی رہتا ہے مگر اندر سے بدلنے لگتا ہے۔ 6 مہینے بعد عورت کافی حد تک سنبھل چکی ہوتی ہے، کبھی کبھار یاد آتی ہے مگر زخم بھر چکا ہوتا ہے۔ 1 سال بعد شاید وہ کسی نئے رشتے میں ہو یا اپنے آپ میں خوش ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے یہ سیکھ لیا ہوتا ہے کہ خاموشی اس کی غلطی نہیں تھی، جبکہ مرد اسی روٹین میں پھنسا رہتا ہے، اور جب وہ تنہا ہوتا ہے تو یادیں شدت سے واپس آتی ہیں، وہ باتیں، وہ ہنسی، وہ لمحے، اور تب اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے بات کر لی ہوتی، کاش میں نے انا چھوڑ دی ہوتی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اب سامنے والا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ نفسیات کا ایک اور سنہرا اصول ہے کہ جو درد ظاہر نہیں کیا جاتا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مرد نے اپنے درد کو نہ مانا، نہ جیا، بس دبائے رکھا، اور اب یہی دبایا ہوا درد آہستہ آہستہ اس کی زندگی اور نئے رشتوں کو متاثر کرنے لگتا ہے، کیونکہ پرانی یادیں اسے مکمل طور پر جڑنے نہیں دیتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد کسی نئے رشتے میں آ بھی جائے مگر پرانی یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور وہ نئے تعلق میں دل سے جڑ نہیں پاتا کیونکہ اس کا پرانا زخم ابھی تک بھرا نہیں ہوتا۔ جبکہ 2 سال کے اندر عورت کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہوتی ہے اور زندگی کو نئے انداز سے جینے لگتی ہے، مگر مرد اندر ہی اندر کھویا رہتا ہے۔ وہ اکثر خود سے کہتا ہے کہ وہی میری سچی محبت تھی۔ اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ درد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شدید درد جو فوراً محسوس ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے مگر وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے، جیسے کسی چوٹ کا درد، اور یہ درد زیادہ تر عورت محسوس کرتی ہے۔ شروع میں وہ ٹوٹ جاتی ہے، روتی ہے، مگر آہستہ آہستہ سنبھل جاتی ہے۔ جبکہ دوسری قسم دائمی درد کی ہے، جو آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے، شدت میں کم مگر اثر میں گہرا ہوتا ہے۔ یہ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا اور وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، اور یہی درد زیادہ تر مرد کے حصے میں آتا ہے۔ نفسیات کے مطابق جب انسان اپنے جذبات کو دباتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتے بلکہ لاشعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کسی بند برتن میں دباؤ بڑھتا رہتا ہے اور ایک دن اچانک وہ پھٹ جاتا ہے۔ یہی دبایا ہوا درد کبھی غصے کی صورت میں، کبھی ڈپریشن کی شکل میں، اور کبھی اگلے رشتے کو خراب کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ مرد کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب اچانک کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ درد مہینوں یا سالوں سے دبایا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر ابتدا کی بات کریں تو عورت کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ روتی ہے، تڑپتی ہے اور ٹوٹتی ہے، مگر اگر طویل مدت کی بات کریں یا پوری زندگی کی بات کریں تو مرد کا درد زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھر ہی نہیں پاتا۔ اس کی بنیادی وجہ سماجی کنڈیشننگ ہے، جہاں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جذبات کا اظہار کرنا ٹھیک ہے، بات کرنا، رونا اور دکھ بانٹنا شفا دیتا ہے، جبکہ لڑکوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مضبوط رہنا، رونا کمزوری ہے اور جذبات کو چھپانا مردانگی ہے، اور یہی سوچ مرد کو اپنے ہی درد میں قید کر دیتی ہے۔ نفسیات میں اسے مردانگی کا جال کہا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت مضبوط بنے رہنا طاقت نہیں بلکہ خود کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ دماغی سائنس بتاتی ہے کہ جب انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، خاص طور پر جب عورت روتی ہے یا کسی سے دل کی بات کہتی ہے، تو دماغ میں آکسی ٹوسن ہارمون خارج ہوتا ہے، جسے بانڈنگ ہارمون بھی کہا جاتا ہے، اور یہی ہارمون سکون اور تحفظ اور جذباتی شفا کا سبب بنتا ہے۔ تو اس پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ خاموشی کبھی بھی بے اثر نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر کچھ توڑ دیتی ہے،
فرق صرف اتنا ہے کہ عورت اس ٹوٹنے کو محسوس کرتی ہے، رو لیتی ہے، بات کر لیتی ہے اور وقت کے ساتھ سنبھل جاتی ہے، جبکہ مرد اس ٹوٹنے کو چھپا لیتا ہے، مضبوط بننے کے نام پر اپنے ہی جذبات کو قید کر دیتا ہے اور یہی قید اسے اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ اگر آج آپ اس مقام پر ہیں جہاں خاموشی نے آپ کو بھی جکڑ رکھا ہے تو یاد رکھیں کہ درد کا اعتراف کمزوری نہیں بلکہ شفا کی پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ جو جذبات بولے نہیں جاتے وہ ختم نہیں ہوتے، وہ بس وقت کے ساتھ گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ مرد ہیں تو خود کو یہ اجازت دیں کہ آپ بھی انسان ہیں، آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے، اور اگر آپ عورت ہیں تو خود کو یہ یاد دلائیں کہ کسی کی خاموشی آپ کی قدر کا پیمانہ نہیں۔ رشتے انا سے نہیں، اظہار سے زندہ رہتے ہیں، اور بعض اوقات ایک سچی بات، ایک پیغام یا ایک اعتراف پوری زندگی کے پچھتاوے سے بچا سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ شاید آپ کی کہانی کسی اور کے زخم بھرنے کی وجہ بن جائے۔